پڑھیں اور عمل 40 دن تک کریں تو بند دروازے کھل جائیں گے. کشادگی ایسی ہو جائے گی لوگ تعجب کریں گے کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا. FBI والے گھر پہنچ جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. دسترخوان والی آیت ہے. دسترخوان سجے گا بعد میں، آیت پہلے پڑھ لیجیے، 3 دفعہ پڑھنا ہے. اور اول آخر درود تو ایسا ہے کہ بغیر درود کے وسیلے کے نہ آیت وہاں سے یہاں آتی تھی نہ یہاں سے وہاں جاتی ہے. صبح کسی سے بات کرنے سے پہلے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. اللہ الرحمن الرحیم. سب کو زبانی یاد ہوگا انشاءاللہ یہ واقعہ. مولا کائنات کے اتنے فضائل پڑھے جاتے ہیں کہ فضائل سنتے سنتے ہم بھی تو مجلسی ہو گئے. وہ فضیلت کیا ہے جب مولا نے عمر ابن عبدود کو جینے کے 3 مواقع عطا کیے. واپس پلٹ جانے کی بات بعد میں، اسلام کی دعوت پہلے. آپ نے چاہا کہ اسے زندہ رہنے کا پورا موقع دیا جائے. اسلام قبول کر لو، قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا واپس چلے جاؤ، تو واپس جاؤ، کافر زندہ رہو. کتنے کافر پیغمبر کے دور میں زندہ رہتے تھے. اسلام کافروں سے ان کا حق حیات نہیں چھینتا. اسلام تو حیات بانٹنے آیا ہے، موت بانٹنے نہیں آیا. اور اسلام کا تو نام ہی سلامتی سے ہے. اسلام کا تو پہلا جملہ جو ملاقات ہے وہی سلام ہے. اس کے بعد بھی کچھ سمجھ نہ سکے تو اس کی عقل پہ افسوس ہوگا. تو اسلام مولا کائنات کا طرز عمل، اسے جینے کا موقع دیا کہ تم چاہو تو واپس چلے جاؤ، سکون سے زندہ رہو. لیکن وہ اس پر بھی تیار نہیں ہوا. تو پہلا موقع دیا اسلام کا، اسلام قبول کر لو، زندہ رہو. اسلام چاہتا ہے کہ اگر کوئی کافر میدان جنگ میں مقابلے پر بھی آ جائے تو اسے براہ راست مار نہ دیا جائے. اسلام قبول کرو، زندہ رہو، عزت کے ساتھ رہو. اچھا جو ناک کا مسئلہ ہے نا، اسلام قبول کیسے کرے؟ اسلام قبول کرے گا، بڑا اچھا جملہ ہے جس خطیب کا ہے، محروم ہو چکے، خداوند عالم ان کے درجات کو بلند کرے. فرماتے ہیں کہ اسلام اور تسلیم کیا ہے؟ خدا کے سامنے سر جھکانے کا نام اسلام ہے، اور مصطفیٰ کے سامنے سر جھکانے کا نام تسلیم ہے. تو تم اسلام قبول کرو اور زندہ رہو. کہتا یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا، میں کافروں میں سردار ہوں مثلا. تو میں اگر اسلام قبول کر لوں اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی سرداری سے ہاتھ دھو لوں. ناک کٹ جائے گی میری، گردن کٹ جائے، ناک نہ کٹے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے فرمایا اچھا اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر واپس چلے جاؤ، زندہ رہو، کافر رہو، زندہ تو رہو گے، جاؤ واپس. کہتا ہے اگر واپس گیا تو عرب کی عورتیں مجھے تانے دیں گی. تو تانے سن کے جی لینا. پتا چلا کچھ ایسے ہوتے ہیں غیرت مند کافر کہ جو تانے سن کے جینا نہیں چاہتے. کیا کہوں، غیرت مند نہ کہوں تو کیا کہوں. حالانکہ یہ غیرت تعریف نہیں ہے، لیکن برحال وہ کہتا تھا. اور یہ روایت اتنی مشہور ہے کہ آپ سب کو زبانی یاد. لیکن اس لفظ لقیتم کے استعمال کے لیے میں پورا مقدمہ بنا رہا ہوں کہ اسلام نے اگر قتال کا حکم دیا تو کیا موضوعات ہیں. تیسرا مسئلہ، امام فرماتے ہیں اچھا نہ اسلام قبول کرتے ہو کہ زندہ رہو، نہ واپس جاتے ہو کہ زندہ رہو، اور لاسٹ آپشن یہ ہے مجھے مار دو، زندہ رہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
امام نے اس کو پہلے وار کرنے کا موقع کیوں دیا؟ کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ کافر تو جینا چاہتا تھا، لشکر اسلام کے علمدار نے اسے جینے کا موقع ہی نہ دیا، کیا پتا وہ سر کاٹ دیتا لشکر کے علمدار کا۔ تو امام نے یہ آرزو بھی اس کے دل میں رہنے نہ دی کہ پہلے تم وار کرو اور مجھے قتل کرو، زندہ رہو پھر۔ اب 3 کے بعد تو گنجائش ختم ہو گئی دین میں بھی۔ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تم میدان جہاد میں، میدان جنگ میں، جب کوئی کافر منہ اٹھا کر لشکر لے کر اسلام کے خلاف چلا ہے، تو پھر تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ وَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب ہلکا ہاتھ مت چلانا، اب دوستی اور انسانیت نہ نبھانا۔ اصول ہے، اور اصول جنگ میں اصول رہتا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، جو آیت کے الفاظ ہیں وہ بہت سخت۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، بہت غور کرتا رہا یہ صیغہ ہے کون سا؟ یہ فا الگ ہے، ضرب الگ ہے، الرقاب الگ ہے۔ فا فائے تفریح ہے، پس نتیجے کے طور پر جب وہ میدان میں تمہارے خلاف اتر آئیں کافر لوگ، اب تم کیا کرو گے؟ ضرب الرقاب، ضرب سے پہلے پوشیدہ ہے اضربو، اس کو اور آسان کرتے، اس کو ہم پڑھا کرتے ہیں ضربا یضربو ضربن، لیکن شاید ضربا یضربو ضربتن یہ ہم پڑھتے ہیں مجلسوں میں یا مدرسوں میں، ایک اور جملہ پڑھتے ہیں، وہ جملہ مخصوص ہے اس ایک ضربت کی عنوان سے، جہاں لفظ آخر میں تے لگا ہوا ہے۔ ضرب اور ہے، ضربت اور۔ ضربت کا مطلب ایک وار، ضرب کا مطلب مسلسل وار۔ یہاں ایک وار کی بات نہیں کی گئی ہے کہ سارے مجاہد علی تھوڑی تھے، کوئی سارے مجاہد علی تھوڑی ہیں، کوئی اور ساری تلواریں ذوالفقار تھوڑی ہیں، کوئی کیا پتا کتنی محنت سے کوئی کب کاٹے، یوں کاٹے، یوں کاٹے، یوں کاٹے، تب کہیں جا کر سبزیوں کی طرح کافروں کے سر کاٹے۔ آسان نہیں ہے قبلہ، ہم سے تو سبزی نہیں کٹتی، ہم سے تو قربانی کے موقع پر حیوان کے گلے پر چھری نہیں چلتی۔ تو میدان اور وہاں پر الفاظ استعمال کیے گئے، وَضَرْبَ الرِّقَابِ، اضربوا ضرب الرقاب، اب تم مسلسل گردنوں پر وار کیے چلے جاؤ، حَتَّى اِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو۔ بعد نے ترجمہ کیا یہاں تک کہ ان کا ستیہ ناس کر دو، یہ ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے، یعنی جو توانائی اور طاقت اور وہ صلاحیت تھی میدان جنگ میں باقی رہنے کی، اس کے ختم ہونے تک تلوار چلاتے رہو۔ اب جب تلوار چلا کر ان کی صلاحیت کو ڈیمیج کر دو کہ اب وہ لڑنے قابل نہ رہیں، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، بس اس کے بعد اب جو میدان سے جنگ ختم کرنا چاہیں تو کیا کرو گے؟ بس اب تم انہیں قید کر لو۔ فَشُدُّ الْوَثَاقِ، بچنے والوں کو مضبوطی سے قید کر لو۔ وثاق کہتے ہیں رسی کو، اس سے باندھا جاتا ہے۔ اب جب باندھ لو گے اس کی بات کیا کرو گے؟ فَأَمَّا یا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب ان کو باندھنے کے بعد پھر چاہو تو فدیہ لے کے چھوڑ دو،
اور چاہو تو بغیر فدیے کے چھوڑ دو. میں نے شاید ترتیب بدل دی، ترتیب قرآن یہ نہیں ہے. قرآن ترتیب یہ منن پہلے ہے، فدان بعد میں ہے. ویسے ہی چھوڑ دو کسی کافر پر منت اور احسان کرتے ہوئے. ارے جا ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، پچھلی کوئی دوستی کا حوالہ دو، وہ الگ بات ہے. وَإِمَّا فِدَاءً، اور اگر نہیں چھوڑتے ہو منت و احسان کرتے ہوئے تو فدیہ لے لو. کتنے پیسے؟ جتنے پیسے لا مجھے دو. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا اور قرآن کی آیت سے قتال کے مسائل بیان کر رہا. پھر آگے بڑھیے. حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ تھم جائے، ٹھنڈی پڑ جائے. اب اس کے بعد خدا ارشاد فرماتا ہے ذالک ولو یشاء اللہ لن تصر منہم. یہ اس لیے کہ اللہ اگر چاہتا تو مسلمانوں کو اس کی زحمت میں ڈالتا ہی نہیں. مسلمان سکون سے رہتے کسی جزیرے پر، آرام سے رہتے کسی جزیرے پر، سکون سے رہتے. کوئی اگر مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوتا خدا اوپر سے عذاب کو نازل کر دیتا، مسلمانوں کو ہتھیار چلانے کی زحمت نہ پڑتی. اگر اللہ چاہتا تو مسلمانوں کی ایسی مدد کرتا کہ بغیر تلوار چلائے ہوئے، جیسے کہ ہم تو بڑے اچھے انداز سے رہتے ہیں، بغیر حلوہ پکائے ہوئے حلوہ کھا لیتے، بغیر محنت کیے ہوئے افطاری مل جاتی ہے. سبحان اللہ. پکوڑے بنانا اور ہیں اور کھانا اور. صلوات پڑھے محمد والے. ہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد. میں سوچ رہا ہوں پکوڑے اتنی محنت سے بنتے ہیں کہ آپ نے نعرہ لگا دیا، مجھے تو معلوم ہی نہ تھا. اللہ اگر چاہتا تو ان کی مدد کر دیتا، اللہ نے مدد نہیں کی. یہ میدان جہاد ہے، یہاں تم مسلمان کافر کے مقابلے پر ہو تو آؤ چلاؤ تلوار. یہ کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، تاکہ خداوند عالم بعض کو بعض کے سامنے ظاہر کر دے. اگر یہ حکم جہاد نہ ہوتا تو کرار کون ہوتا، جرار کون؟ بات واضح ہو گئی. آیت بتا رہی ہے کہ خدا نے اس لیے رکھا تاکہ آزمائے بعض کو بعض کے ساتھ. کون ساتھ چھوڑنے والا، کون ساتھ ساتھ چلنے والا. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اب خدا نے ان کو ایک سہارا دیا جو اس میدان جہاد میں آ کر کافر کے ہاتھ اگر قتل ہو جائے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں. فلن یضل اعمالہم، خدا ہرگز ان کے اعمال کو حبط نہیں کرتا. وہ جتنے اعمال کر کے آئے تھے راہ خدا کے شہید، ان کے اعمال کو خدا حبط نہیں کرتا، بلکہ ان کے اعمال اپنے مقام پر بقا رکھتے ہیں. اور نمازیں، ان کے روزے، ان کے اعمال سب کے سب مقبول ہیں. راہ خدا میں شہیدوں کی کیا شان ہے. پھر اگلی آیت بڑی عجیب سی ہے، نمبر بڑا حسین ہے 5. سَيَهْدِيهِمْ، شہیدوں کی بات ہو رہی ہے. سَيَهْدِيهِمْ، ان قریب خدا انہیں راستہ بتائے گا. تو شہید ہو گئے. اب شہید کو راستہ بتانے کا مطلب کیا ہے؟
قبلہ شہید کو راستہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو اس کے مکان کا راستہ بتائے گا، کہ اس کو جنت میں کون سے محل میں جانا ہے، کسی اور کے محل میں نہ چلا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا میں جملے کو۔ سَيَهْدِيهِمْ، قتل ہو جانے کے بعد راہ خدا میں اعمال کے باقی رہنے کے بعد اب یہ ہدایت کس معنی میں ہے؟ یہ ہدایت جنت کے معنی میں۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، خدا عنقریب انہیں ہدایت دے گا اور ان کی حالت کی اصلاح فرمائے گا۔ اب جنت میں جاتے ہوئے ان کی حالت کی اصلاح کا مطلب کہ جہاں کمزوری محسوس ہوگی وہاں خدا توانائی اب عطا کرے گا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ کیا شان ہوگی جب راہ خدا کا شہید آگے بڑھے گا اور شہیدوں کے سردار کی دعا اس کا استقبال کرے گی۔ آیت نمبر 6، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، جو میں نے کہا تھا آیت نمبر 5 میں، آیت نمبر 6 نے پروف کر دیا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور خدا انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ داخل ہوں گے نہیں، داخل کرے گا، یعنی پروٹوکول یہ ہوگا کہ ان کو راستہ بتانے والے، ان کو سنبھال کے لے کر چلنے والے وہاں تک لے کر جائیں گے، یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کون سی جنت؟ عرفہا لہم، ایسی جنت نہیں اس سے پہلے سے دیکھا نہ ہو، ایسی جنت اس سے پہلے سے دیکھ لیا۔ اور سارے صاحبان ایمان اپنے مرنے سے پہلے اپنا مقام دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اگر اس کی بات ایسے سمجھ میں نہ آ سکے تو کربلا کے شہیدوں کی شب عاشور کی کیفیت کو یاد کیجیے گا کہ انہیں ان کے سارے مقامات جنت کے محل دکھائے جا رہے تھے۔ راہ خدا کے شہید جنت میں جانے سے پہلے، جیسے کہ روایت، اگر کوئی انسان مکۃ المکرمہ میں ختم تلاوت قرآن کرے تو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ یہاں بھی الفاظ یہی والے، عرفہا لہم، ایسی جنت جو انہیں ان کی شہادت سے پہلے دکھا دی گئی تھی، اب اپنے مخصوص مقام پر یہ پہنچائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا مسئلہ جو کہ آیت میں نہیں ہے، اور یہ اختیار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مخصوص ہے۔ اصول قتال میں ایک مسئلہ کہ جب جنگ کی حالت ہو تو مسلسل نرمی کے بجائے سختی سے کام لیا جائے، اور جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر یا قیدی بنا لیے جائیں، اور قیدیوں کو بنانے گرفتار کرنے کے بعد یا رہائی بغیر پیسے کے یا رہائی پیسے کے ساتھ، یعنی کچھ لے کر۔ تیسرا موضوع کیا ہے؟ غلام بنانا۔ شریعت مقدسہ نے غلام کے مسئلے کو، اب بہت تفصیل سے اگر ہم اس پہ گفتگو کریں تو بہت طویل بحث کی ہے علماء نے کہ آیا غیر اسلامی طاقتوں نے اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا، حتیٰ کہ آل محمد کے زمانے کو بھی کہا گیا کہ اتنے سارے غلام، کالے غلام، پیلے غلام، چھوٹے غلام، غریب ممالک کے لوگ غلام۔ آخر غلام نوازی، غلاموں کا بنایا جانا، یہ اسلام نے ختم کیوں نہیں کیا؟ تو غلاموں کی تاریخ اسلام سے پہلے کی ہے۔ اسلام نے آنے کے بعد غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ایسا پیغام دیا کہ سلوک نہ کر سکا اسے غلام سے ہاتھ دھونا پڑ گئے، بہانے سے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آخری آیت، 114 نمبر کی آیت، شاید آخری ہو، نمبر مجھے یاد ہے 114۔
پڑھ دیتا ہوں آیت. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. چھوٹی سی آیت ہے، بڑی نہیں ہے. سورہ مائدہ کی 114 نمبر کی آیت صبح نماز سے پہلے پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، سحری سے پہلے سحری کے بعد پڑھیں. وقت کی قید نہیں، مگر ہے صبح. صبح میں کوئی بھی وقت ہو آپ کے لحاظ سے آپ 3 دفعہ پڑھیے. 3 دفعہ پڑھنے کے اعتبار سے بس یاد رکھیے، صبح کسی سے بات کرنے سے پہلے. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. دسترخوان والی آیت ہے، دسترخوان سجے گا بعد میں، آیت پہلے پڑھ لیجیے. 3 دفعہ پڑھنا ہے. اور اول آخر درود تو ایسا ہے کہ بغیر درود کے وسیلے کے نہ آیت وہاں سے یہاں آتی تھی نہ یہاں سے وہاں جاتی ہے. درود کا وسیلہ اللہم صلی علی محمد. درود پڑھیے اول و آخر، اور اس کے بعد یہ آیت 3 دفعہ پڑھیے. ترجمہ کیا اس کا؟ اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر نازل کر دے آسمان سے دسترخوان. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یہ ہو جائے گا ہمارے لیے عید کا موقع. کبھی یہ آیت ہم تلاوت کیا کرتے ہیں خطبہ عیدین میں، اور خاص عید الفطر کے خطبے میں، کہ پورے قرآن میں لفظ عید 1 مرتبہ آیا ہے. آپ منائیں 3 دن کی عید، قرآن میں 1 دفعہ عید آئی ہے، اور وہ دسترخوان کے یعنی مطلب کھانے پینے کے حوالے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ ہمارے اول کی عید بھی ہے اور ہمارے آخر کی عید بھی ہے. وہ آیۃ منک، وہ تیری نشانی بھی ہے. وارزقنا وانت خیر الرازقین، تو ہمیں رزق عطا فرما کہ تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. یہ تو بات تھی. جیسے ہی آپ تلاوت کریں گے یقین کے ساتھ، توجہ اور حضور قلب کے ساتھ، مذاق نہیں، آزمائش نہیں، یقین اور عقیدے کے ساتھ، تو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اس آیت کی برکت سے. اور آغا الہروی نے اس میں ایک اور بھی نقطہ بیان کیا کہ اگر کوئی انسان اول ماہ میں یعنی ابتدائے ماہ، اسے آج آپ شروع کر سکتے ہیں کل صبح سے، صبح کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے وضو کر کے، نماز حاجت، نماز فجر کی طرح سے، اور اس کے بعد پھر 100 مرتبہ درود پڑھیں اور 50 مرتبہ یہ آیت پڑھیں اور عمل 40 دن تک کریں، تو بند دروازے کھل جائیں گے. کشادگی ایسی ہو جائے گی، لوگ تعجب کریں گے کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا، FBR والے گھر پہنچ جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہو گئی؟ یہ اس آیت کے استعمال کے 2 طریقے تھے. اس کو ہم کہتے ہیں آیت مائدہ. بس گفتگو تمام ہو رہی ہے. جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ میں ماں کا کردار کیا تھا، اور دل چاہتا ہے باپ کا حوالہ بیان کر. عبداللہ کون ہیں؟ عبداللہ کیا ہیں؟ عبداللہ کی شخصیت کو ہم اور آپ کتنا پہچان سکے. عبد المطلب شیبۃ الحمد کے لخت جگر ہیں. آپ کے 12 بیٹے تھے 5 بیویوں سے، یا آپ کے 10 بیٹے تھے 2 بیویوں سے، اس میں اختلاف. اور آپ کے ان 10 بیٹوں میں سے یہ 10 بیٹے کیسے ہوئے؟ ایک منت کی بنیاد پر ہوئے. ورنہ آپ کا ایک بیٹا حارث، جب آپ نے عبد المطلب نے خدا کی بارگاہ میں منت مانی تھی کہ 10 بیٹے میرے اگر ہو گئے تو ایک بیٹا راہ خدا میں قربان کروں گا. آپ اور آپ کے سگے بھائی جناب
عمران یا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ماں سے اور ایک باپ سے ہیں۔ ماں کا نام فاطمہ بنت عمر اور باپ کا نام شیبۃ الحمد۔ تو فاطمہ کے لخت جگر ہیں عبداللہ، شیبۃ الحمد کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور سارے بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور سب سے خوبصورت ہیں، بالکل ایسے جیسے آمنہ اکیلی بیٹی ہیں، سب سے خوبصورت،